السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ اب وقت ہوا ہے ہم سب کے فیورٹ سیگمنٹ عالم کے بول کا۔ موضوع آپ دیکھ چکے ہیں، عدل اور انصاف، اور کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میشمی صاحب، مفتی خبیب شاہد دہلوی صاحب، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ آج میں چاہوں گا کہ سب سے پہلا جو میں آج کے موضوع کے حوالے سے فیڈ بیک چاہتا ہوں یا موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، آج آپ سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین، دین اسلام، یہ عدل و انصاف ہی پر مبنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی کے طور پر مان کر جب ہم دین اسلام کے احکامات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہر جگہ ایک معاشرے کے حوالے سے، سوسائٹی کے نظام کو قائم کرنے کے اعتبار سے عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ متعدد آیات مقدسہ عدل و انصاف کی وضاحت کرتی ہیں، اور ہمارا جو سوشل لا ہے، سماجی قوانین، وہ اس پر مبنی ایک مکمل سورہ حجرات موجود ہے، اس میں بھی عدل و انصاف ہی کی بات کی گئی ہے۔ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے حکمرانوں کے لیے یا فیصلہ کرنے والے قاضی صاحبان کے لیے ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، اور ان کی سخت گرفت اور پکڑ جو ناانصافی کریں روز آخرت، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے دین کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں نظام مصطفیٰ کا فہم حاصل ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق جب ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہر شخص جس منصب پر بھی ہے، اگر وہ اپنے منصب کے اعتبار سے یہ جانتا ہے کہ میرا جو کام ہے اس سے انصاف کرنا ہے، تو یقیناً ہر کوئی اگر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوگا تو کہیں بھی پھر نا انصافی کا پہلو نظر نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سمجھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور پھر اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام کرے۔ اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو جس محکمے میں بھی ہے، جس سیٹ پر بھی ہے، وہاں سے وہ جو بھی تنخواہ لے رہا ہے، جو بھی وظیفہ لے رہا ہے، وہ یقیناً پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کسی بھی اعتبار سے۔ جی علامہ شبیر حسن میشمی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع عدل اور انصاف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بزرگوار نے کلیات بیان کر دیے۔ میں تو ڈائریکٹ حالات پر جاتا ہوں۔ جس ملک کو آپ اسلامی ملک کہہ رہے ہیں، اس میں ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ کیسز کتنے پینڈنگ ہیں، میں تو وہیں جاؤں گا نا۔ جی جی بالکل۔ آپ کو انصاف چاہیے، آپ کو اپنا حق چاہیے، تو مہنگا وکیل کرنا پڑے گا۔ پھر میں بعض وکیلوں کو معذرت کے ساتھ جانتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل ایسا کرتے ہیں کہ یہ کیس چلتا رہے اور کسی طرح سے ہمارے روزی بنتی رہے۔ پھر فیس کورٹوں کی اتنی زیادہ ہے، پھر ایک ایک کیس کو نپٹاتے ابھی تو اخباروں میں بھی آ گیا چند سال پہلے کہ جناب جن کو موت کی سزا دے دی گئی، جن کو پھانسی دے دی گئی، ان کے کیس میں پتہ چلا کہ وہ غلط فیصلے ہو گئے۔ میں آپ کے اس پروگرام سے تمام وہ افراد کہ جو عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، آپ کے قلم سے آپ ہی کو جنت ملنی ہے، آپ ہی کے قلم سے آپ کو جنت ملنی ہے۔ اگر آپ نے حقدار کو حق دیا، بہت اچھا، نہیں دیا، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ دوسرا یہ، جہاں پر بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، بزرگوار کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جہاں پر بھی آپ نے سائن کیا ہے کہ میں یہاں پر آپ کو 9 بجے سے 5 بجے تک کا ٹائم دے رہا ہوں، یعنی نوکری کے لیے آ رہا ہوں،
اس میں آپ اپنے گھر فون کریں, اس میں آپ واٹس ایپ دیکھیں, اس میں کہ چلو یار چائے پی کے آتے ہیں. جو رول میں فائنل ہوا ہے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی کام کرنا, ان کی بجلی, ان کا پین, یہ سب ظلم میں آتا ہے, عدل میں نہیں آتا. بالکل. اور اسی سے روزی جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے. یعنی نوکری کے نام پر اپنے مالکان کو دھوکہ دینا بھی غلط ہے. جی مفتی مطلب وہ انصاف تو نہ ہوا کام کے ساتھ. بالکل. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. بہت شکریہ آپ کا اس اہم ترین موضوع پر آپ نے مدعو کیا اور گفتگو کرنے کی ہمیں آپ انشاءاللہ اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ جس آیت میں اللہ نے اسلامی معاشرے کے لیے اس آیت کو آئین اور کانسٹیٹیوشن کی حیثیت دی ہے. کون سی آیت ہے؟ کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے احسان کا, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم قرابت داروں کا خیال رکھو, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم فحاشی سے, عریانی سے, برائیوں سے, فضولیات سے, لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو, روک کر کے رکھو. دیکھیں, جب ہم اپنے اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل کے اوپر, انصاف کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن, سکون, آشتی اور محبت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. دیکھیں, تمام شعبہ زندگی کے اندر عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اپلیکیشن, جس کا اطلاق تمام شعبہ زندگی کے اندر اگر ہوگا تو اس کے فوائد اور ثمرات آپ کے سامنے نظر آئیں گے. مثال کے طور پر, اگر آپ کسی ایگریمنٹ کے دوران بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر تمہیں گواہ بنایا جا رہا ہے تو گواہی ٹھیک ٹھیک دینا, غیر جانبدار ہو کر کے دینا, اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ گواہی تمہارے رشتہ دار, تمہارے اعزاء و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو, اور سب سے بڑھ کر وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. تو عدل و انصاف کرنا تمام شعبہ زندگی کے اندر یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, جس سے امن اور استحکام ملتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دوں. ابتدا دیکھیں, تبدیلی کی ابتدا ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے, اپنے آپ سے ہوتی ہے, اپنے نفس سے ہوتی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتقوا اللہ, اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, انصاف کرو. ایسا نہ ہو اس کو زیادہ دے دیا, اس کو کم دے دیا, اس سے زیادہ محبت کری, اس سے کم محبت کری, اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, اس کو چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں, یہ جب اس قسم کا اعتدال گھر میں نہیں ہوگا, انصاف گھر کے اندر نہیں ہوگا تو پھر خلفشار تو ہوگا, انتشار تو ہوگا. اور جب گھر کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تعدد ازواج کے اوپر میں آ رہا ہوں, اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ وائفز رکھنا چاہتے ہو تو پھر عدل بہت ضروری ہے, انصاف بہت ضروری ہے. اور یاد رکھو, اگر یہ عدل اور اعتدال اور انصاف کی فضا کو قائم نہیں رکھ سکتے, فواحدتاً جسٹ گو فار ون وائف. جیسے میں اس پہ تو ہم ایک دن الگ ٹاپک رکھنا چاہوں گی. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اجازت ہے شادیوں کی, لیکن اگلا حصہ بھول جاتے ہیں جہاں کہا گیا اگر تم انصاف کر سکو تو. اور یہ بھی ہے نا کہ نہ کر پاؤ گے, ایسی بھی تو کوئی بات ہے. جی جی, میں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ روزمرہ کی زندگی میں ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جو ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں میں ہی آتی ہیں, جو ہمیں پوری کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری پوری زندگی میں جی, اور یہ لیل و نہار, شب و روز, بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ راستے کا بھی جو حق ہے وہ حق بھی دو. یعنی ہم راستہ روک کر کے چلتے ہیں جی, یا ہم راستے میں اس طرح سے چلتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی دوسرے کو گزرنے میں پریشانی ہو. جی, ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ راستے میں ڈال دیتے ہیں, اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم
अपनी गाड़ी को रास्ते में रख करके धोते हैं, उसका पानी फैल जाता है, कीचड़ हो ये जाता है, तमाम जी। चीजें, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं। हम घर में मौजूद हैं और हमें किसी से नहीं मिलना, कोई हमारे नजदीक नापसंदीदा शख्स आ गया, बच्चे ने बताया कि कालबेल हुई और वो फला साहब आए, और हम बच्चे को कह रहे हैं कि कह दो कि घर में नहीं है। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि हम अपने बच्चों को खुद ये सिखा रहे हैं कि वो ऐसा किया अदल जा के सकता, खिलाफ जी। चलें और झूठ बोलें। तो इस तौर पर हमें अपनी सोसाइटी के जो तकाजे वो पूरे करने चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी थर्ड पर्सन के लिए जो तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं है तो तुम अपनी राय न दिया करो, और ये बताओ कि तुम्हारे पास इस बात की क्या जमानत है कि जब तुम उस मजलिस या नशिश से उठोगे तो तुम्हारी बुराई वहां पर नहीं नहीं की होगी, जाएगी। जी। लिहाजा इस तौर पर भी हमें देखना चाहिए कि हम लोगों की आम तौर पर गीबत कर रहे होते हैं, और जो कोई बात मालूम हो उसमें कहते हैं मुहावरतन कि नमक मिर्च लगाकर और उसको 12 मसाले की प्लेट बनाकर पेश करते हैं कि इस शख्स में तो ये बुराई भी है, ये बुराई भी है, और झूठी सच्ची कहानियां गढ़ करके उसके बारे में बताते हैं। ये सब चीजें जो हैं माशरे के तवाजुन को बिगाड़ने, उसके एतदाल को खत्म करने के लिए हैं, जो कि हम खुद अपने हाथ से में करें, चाहें जी। तो इसे रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में एक मकाम से गुजरे तो वहां पर एक मुर्दा गाय जिससे ताफुन उठ रहा था, तो आपने फरमाया असहाब से कि क्या तुम इसका गोश्त खाना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुर्दा है और इससे ताफुन उठ रहा है। तो फिर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर समझ लो कि अपने भाई की गीबत करना वो इससे भी बुरा है कि गोया अपने भाई का गोश्त खाना, मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमें इस तरह की मिसालों से सिखा रहे हैं। अपनी दिन भर की जिंदगी के बारे में बताते हैं। यहां तक फरमाया कि जब तुम सुबह उठते हो और घर से बाहर निकलते हो तो फिर ये तुम्हारे तमाम आज़ा जो हैं ये जबान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि ए जबान आज दिन में तुम ठीक रहना, अगर तुम गलत चल गई तो फिर हम भी गलत हो जाएंगे। जी। तो अब देखिए जबान से ही ये सारी बुरी बातें, ये गीबत के मामलात, किसी के लिए गाली देना, किसी के बारे में बुरा तबसरा कर देना, तो ये सब माशरे को बिगाड़ने ही के लिए है। इस तौर पर हमें बचना चाहिए, जबान को काबू में रखना चाहिए। और ये फरमा दिया था कि जो दांतों के बीच में तुम्हारी जबान है और जो तुम्हारी शर्मगाह है, अगर तुम इस दोनों की जमानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। खूबसूरत बात। जी समी। अच्छा अलामा साहब, आपने चूंकि जिक्र किया था मौजूदा हालात के हवाले से, मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में या किसी भी दौर में क्या इंसाफ सिर्फ हुकूमतों और अदालतों का काम है? इसमें इंसान पे कितनी जिम्मेदारी एज एन इंडिविजुअल लागू होती है? देखिए मेरे जहन में था ये सवाल आएगा, मैंने फौरन पेन कागज निकाल लिया, नोट कर लिया। देखिए कुरान मजीद में आया है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। ये मुतफ्फिफ कौन है? जो कम तोलते हैं। जब लेना होता है तो ज्यादा लेते हैं, जब देना होता है तो कम देते हैं। एक शुगर इंडस्ट्री के मालिक थे, अल्लाह रहमत करे, मग़फ़िरत करे, हमारे वालिद के दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया कि तुम कुंभ चले गए हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब मैं कराची आया, उन्होंने कहा हम बरकत इस तरह से हासिल करते हैं कि जहाँ चीनी जाती है और उसमें मॉइस्चर आ जाता है और खुद ब खुद वजन बढ़ जाता है, तो हम उस बढ़े हुए वजन को कैलकुलेट करके उसमें ज्यादा डाल देते हैं कि कहीं कुरान मजीद की मुखालिफत ना हो जाए। इसी तरह जहाँ कपड़ा सूख के छोटा हो सकता है, उनके कपड़े की इंडस्ट्री थी, हम इस हिसाब से बेचते हैं कि जब फाइनल कपड़ा निकले तो 4 इंच ज्यादा निकले। कम तोलने वालों को या दूध में पानी में दूध मिलाने वालों को करेक्ट, पानी में दूध मिलाने वालों को, इसलिए कि अब यही चल रहा है
یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کم تولنے والوں. خدا شاہد ہے, روزانہ کا 1 گرام 30 سال تم نے کم تولا, روز کے ایک حساب سے 360 گرام, اور اس کے بعد 30 سال لگا لو, قیامت میں تمہارے پیٹھ پر بوجھ بنایا جائے گا, اللہ دنیا میں برکت اٹھ جائے گی. دوسرا, یہ دکاندار اور مکان والے جو انکروچمنٹ کر جاتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ میں سے, اس کو بالکل فوری طور پر روکنا چاہیے. تیسری مثال ہے شادیوں میں, تو قورمہ اٹھانا, میں بریانی لاؤں گا, تو سلاد اٹھانا, اور لا کے رکھ دیا, اور اس کے بعد اگر ویڈیو بنا دی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ مصری صاحب یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے. میں چاہوں گی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ یہیں سے سے شروع continue کریں. کریں. ہاں جی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک ٹو عالم کے بول. میں چاہوں گا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب سے کہ بات وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں پہ ہمیں وقفے پر جانا پڑا. بہت شکریہ. میں اپنی بات کو وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں انکروچمنٹس ہم کر رہے ہیں, جی بالکل. کسی کی زمین کا 1 انچ بھی اگر کوئی قبضہ کر لے, قیامت میں اس زمین کو طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا, چاہے وہ کورٹ سے فیصلہ کروا کے لے لے, چاہے وہ اپنی بدماشی سے یا کسی چیز سے. آپ 1 انچ بھی عوامی زمین پر قبضہ کریں گے. دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو نیگیٹو نہ لیں, کہ الیکٹرک کے کتنے شیئرز ہوں گے, مثلا 10 ملین, ٹھیک ہے. میں کہ الیکٹرک کی بجلی چوری کرتا ہوں, ان کے ریٹ صحیح ہیں غلط ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. جی میں مثلا ان کی بجلی چوری کرتا ہوں, تو میں در حقیقت 10 ملین لوگوں کا ایک حصہ چوری کر رہا ہوں. قیامت میں کس کس کو میں دوں گا, اس کو مجھے سمجھنا ہے. پھر ہم آتے ہیں اسراف کی طرف. جیسے میں نے جملہ کہا تھا کہ شادی بیاہ میں چیزیں جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں, یہ آپ کی شخصیت کے شان میں نہیں ہے. آپ پکایا تو ہے نا انہوں نے, اتنا کھا لیں. پھر میں آتا ہوں ایئر لائن کی طرف. میں ایئر لائنز کو لکھ کے تھک گیا ہوں, اور ساری ایئر لائن کا نام لے رہا ہوں. ہر ایئر لائن جو پاکستان میں پرائیویٹ ہے, سرکاری ہے, کہ میں مسلسل چیک کر رہا ہوتا ہوں, لوگ عام طور پر آدھا یا بہت زیادہ تو 2/3 کھاتے ہیں. کبھی کبھار ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں کھا رہے ہوتے. میں کہتا ہوں ایک فلائٹ میں اتنا کھانا بچا ہے, دن میں آپ کی 12 فلائٹیں, اتنا کھانا بچا ہے. یہ اسراف ایک تو آپ کی کمپنی کا لاس ہے, جی. دوسرا یہ کہ میری جو زمین کا ایک ریسورس ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں. بے شک. اور میں آپ کو بتاؤں ایئر لائنیں بند ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے کھانے میں اتنا اسراف کیا. یہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ان کی برکتیں اڑ گئی ہیں. ایئر لائن والوں, آج کل لوگوں کو جہاز میں بیٹھ کے کھانے کا اتنا شوق, وہ تھا ایک زمانے میں. جی, limited رکھیں اس کو. اس لیے آپ ایسا رکھیں جس کو چاہیے وہ پیسے دیں, آپ لے لیں, آپ کی بچت ہو جائے گی. میری زمین کا مال, چاول, چینی. پھر کتنے لوگ, کتنے ایئر لائن جو ہے وہ چائے کے برتن دے دیتے ہیں, چینی رکھ دیتے ہیں, ساشے رکھ دیتے ہیں, چائے نہیں دیتے, یا ایک بڑی تعداد چائے پی نہیں رہی ہے, وہ سارا سٹوریج میں جا رہا ہوتا ہے. میں نے پوائنٹ اسی لیے لکھ لیا تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ ہو. شادی بیاہ میں جو کھانا اسراف ہوتا ہے وہ. اور پھر آخری چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا وہ پیٹرول کی ہے. آپ جو پیٹرول پمپ والے چوری کرتے ہو نا, خدا شاہد ہے قیامت میں اتنے تڑپو گے کہ تمہاری ساری نیکیاں, بھائی دیکھیں نا, روز آپ یعنی جو کرتا ہے, آپ کے پمپ سے پیٹرول چوری ہو رہا ہے, روز مثلا آپ سمجھیں 100 لیٹر چوری ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کس کس کا آدھا لیٹر, کوارٹر لیٹر وہ چوری ہوا ہے. قیامت میں کہاں ڈھونڈو گے؟ اگر تمہارا اللہ اور رسول پہ بھروسہ ہے تو تم اپنے پمپ سے چوری نہیں ہونے دو گے. اور اس وقت کا آخری جملہ یہ جو گاڑی والے پیٹرول پمپ سے شارٹ کٹ اندر سے نکالتے ہیں, یہ شرعاً حرام ہے. یہ کسی کی زمین کا استعمال ہے اور یہ ظلم ہے, شریعت اسے قبول نہیں کرتی. جی مفتی قویت شاہد صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کے دن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح بھی حاصل ہوئی, فتح مکہ, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, فتح مکہ کا عدل اور انصاف کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل. کیا مطلب؟ جس نے جتنا گناہ کیا اس کے مطابق اعتدال کے ساتھ, عدل کے ساتھ اس کو اس کا جو ہے وہ گناہ مل گیا.
اور جس نے جو اچھا کام کیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ اکراموں اور انعامات کا معاملہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو قیدی بنا لینا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا نہیں, کسی کو قیدی نہیں بنایا جائے گا, کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عدل کا معاملہ نہیں کیا بلکہ فضل کا معاملہ فرمایا. فتح مکہ کے فوری بعد ایک واقعہ رونما ہوا. قریش کے قبیلے سے کسی عورت نے جو ہے نا کوئی بڑی چوری کر لی. اب وہ چوری سب کو پتہ چل گئی. شریعت کا قانون یہ ہے کہ چور کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب بڑی سفارشیں لگائی جا رہی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کہ جی کسی طریقے سے یہ ہاتھ کٹوانے جو نا یہ معاملہ رکوا دیں, بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی خاندان کے اندر. آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, لو کان بنت, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی, سرقت لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی چوری کر لیتی تو اسلام کا قانون عدل اتنا مضبوط اور اسٹرانگ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں چوری سے بچنا ہے, ظلم سے بچنا ہے, فحاشی سے, عریانی سے اور عداوتوں سے, دشمنیوں سے, لغویات سے, فضولیات سے بچنا ہے. تو عدل کی طرف آئیے اور پروان چڑھائیے معاشرے کے اندر. فتح مکہ کا ٹاپک بھی ضروری ہے, اس لیے کہ جن کو طلقاء کہہ کے نکالا گیا, چھوڑ دیا گیا, ان کا اسلام میں وہ مقام نہیں بن سکتا جو اصحاب کرام کا مقام. جی دیکھیں, اسلام میں 3 مرحلے سامنے آتے ہیں. ایک مرحلہ آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا, وہ آئے قرآن ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. ایک مرحلہ ہے اصحاب کرام کا کہ جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے قربان کی, جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر چیز, میں بدون استثناء بات کر رہا ہوں, جنہوں نے خلوص کے ساتھ جنگیں لڑی, قربانیاں دی, ان کا مقام اہل بیت ایک, اصحاب کرام ایک. اور ہم اصحاب کرام کا احترام کرتے ہیں. میرے بہن کے بچوں کے نام اصحاب کرام کے نام پر, ہمارے لوگوں کے نام پر. تو یہ ہمارا تیسرا مرحلہ ہے طلقاء کا. طلقاء کو ٹھیک ہے بعد میں صحابی یا اصحاب کا نام دیا گیا ہے, لیکن طلقاء کا عنوان حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو ہمیں ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھ کے اس حساب سے احترام دینا چاہیے. نہ یہ ہو کہ طلقاء کو اہل بیت کے مقابلے میں یا ان سے بھی بڑھایا جائے, نہ یہ کہ اصحاب کرام کو طلقاء سے نیچے لے جایا جائے, تاکہ اسلام کے سٹینڈرڈ ہمیں پتہ چلیں. اور یہ بہت خوبصورت بات کی کہ حضور اکرم نے سہ صدر دکھائی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چبایا. وہ غلام کا سامنے مت آنا, لیکن یہ جگر چبانے والے کو میں جگر کاٹنے والے کو نہیں دے سکتا, اور جس نے جگر چبایا وہ بھی سائڈ پہ ہو جائے, ہم دینے کی ضرورت نہیں. تو ان مراحل کو نظر میں رکھا جائے کہ جنگ بدر کی کیا صورتحال تھی, کس طرح سے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا, اور پھر اس خاندان کا اہل بیت سے کیا رہا. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بہتر انداز میں, مثبت انداز جی میں. علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب, فتح مکہ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ تو ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے فاتحین کے لیے اس میں بڑا سبق ملتا ہے. کیونکہ ہم جب فاتحین کا ذکر کرتے ہیں, چاہے وہ سکندر اعظم دا گریٹ الیگزینڈر ہو, نپولین بوناپارٹ ہو, یا مسولینی ہو, یا اور دوسرے, تو سب نے شہر کو فتح کیا اور شہر کو آگ لگا دی, درختوں کو کاٹ دیا, قتل عام کر دیا, بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن یہ ایک ایسا عظیم فاتح جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے پیارے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم, کہ جس شہر سے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں, بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے اور مدینۃ المنورہ پہنچے, اور 7 سال کی قلیل مدت میں واپس فاتحانہ انداز میں مکۃ المکرمہ آ گئے. اتنی قلیل مدت میں اس قدر یعنی مواقع ملے کہ وہ آپ کے حق میں مثبت پہلو لیے ہوئے سامنے آئے. تو جب آپ 15,000 صحابہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں تو لوگ گھبرا رہے تھے, لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جیسا بھی مفتی صاحب نے بھی کہا, علامہ صاحب نے بھی, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو بلا لیا مسجد رایا کے مقام پر, وہاں اسلام کا پرچم نصب کر دیا,
اور وہاں آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا بولو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو سب نے کہا آپ کریم ہیں, آپ مہربان ہیں, آپ حلیم الطبع ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو تم میں میرے چہیتے چچا کے قاتل موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, میں نے تم سب کو معاف کیا. عرب کا ایک مزاج ہے کہ بھئی 15,000 تو آئے تھے, وہ بھی خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا, اور پھر تقریباً یہ جو مواخذے سے بچ گئے سب کے سب, تو ان کی بھی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی تھی. تو یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 18-20 ہزار افراد ہو گئے. تو وہ بھی خوشی سے نعرے لگانے لگے کہ آج ہم پر کوئی چارج نہیں ہے, کوئی مقدمہ نہیں چل رہا. تو عرب کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھل اچھل کر اپنے پیروں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر وہ نعرے لگاتے, مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا بکا یا رسول اللہ. یہ نعرے وہ لگا رہے تھے اچھل اچھل کر. اچانک آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے. سب کو روک دیا اور پھر آپ اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لائے اور پھر ایک جگہ بڑھے. تو جہاں بڑھے وہاں لوگ ہٹتے چلے گئے, مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا. تو آپ نیچے جھکے اور ایک بلی کے بچے کو اٹھایا جو لوگوں کے قدموں سے کچھ کچل گیا تھا, اس کے پیر جو ہیں کچلے گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بائیں ہاتھ میں رکھا, دائیں ہاتھ سے لعاب دہن لیا, اس کے پیر پہ لگایا, اس کے نئے پنجے نکل آئے اور پھر کہا تم سب یہیں ٹھہرو, میں اس بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کے آتا ہوں. اور پھر ایک طرف چلے گئے, بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آئے. سوال یہ ہے کہ اتنے مجمع میں اور اتنے لوگوں کے درمیان 18-20 ہزار آدمی جہاں نعرے لگا رہے ہوں تو وہاں ایک بلی کے بچے کی کیا آواز ہوگی کہ اسے جو تکلیف پہنچی اس نے بہت ہلکی آواز میں ہی کہا ہوگا نا, میاؤ میاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنا اور اس بلی کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ میں جو فریاد کر رہی ہوں تو یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ سب کے رسول ہیں, مردوں کے, عورتوں کے, بچوں کے, جانوروں کے, پرندوں کے, سب کے رسول ہیں, یہ میری فریاد کو سنیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تک پہنچے اور پھر اس کی یہ مدد فرمائی. یہ تاریخ انسانیت کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے پوری عالم انسانیت کے لیے. تو اس اعتبار سے فتح مکہ میں جہاں انسانوں کو امان دی گئی وہیں دیکھیے کہ یہ چھوٹے بلی کے بچے کو بھی امان دی گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا تھا, اسی کے لیے سر ونسٹن چرچل نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ بات کی تھی ایک صحافی سے. صحافی نے کہا کہ آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں. آپ جب طالب علم تھے تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ آ گئے اخبار میں تو آپ جرنلسٹ ہو گئے. آپ کا اخبار سب سے زیادہ بکا کرتا تھا, جیوش کراریکل لندن سے چھپتا تھا. پھر آپ سیاست میں آ گئے تو آپ لیڈر بنے, آپ نے جنگ عظیم لڑی اور ہٹلر کو خودکشی پہ مجبور کر دیا اور آپ پھر برطانیہ کے وزیر اعظم ہو گئے. آپ کی اس زندگی میں کامیابی کے پیچھے کیا ہے؟ تو سر ونسٹن چرچل نے کہا کہ میری کامیابی کے پیچھے جو ہے اللہ کے رسول کا بنایا ہوا معاشرہ اور دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھا کہ کبھی بھی کسی وسوسے کی وجہ سے اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے, کیونکہ وسوسہ انسان کا بڑا دشمن ہے. تو اس طور پر سر ونسٹن چرچل جیسا برطانیہ کا جو نظام پوری دنیا پر رائج رہا, وہ بات یعنی وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور مسلمانوں کے عدل و انصاف کو جانا. خوبصورت بات. یہاں پر میں علامہ شبیر حسن نیسمی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم اسلام میں عدل, انصاف اور شجاعت کی بات کرتے ہیں تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی.
ان کو قتیل عدالت کیوں کہا جاتا ہے اور ان کا عدل و انصاف کی کوئی مثال؟ الرحیم، ایام شہادت امیر المومنین السلام پر آپ کا سوال بہت ہی وجہ ہے. دیکھیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آنکھ کھولنے سے لے کر حضور اکرم کے وصال تک حضور اکرم کے ساتھ ساتھ رہے. خود فرمایا، اونٹنی کے بچے کی طرح میں حضور اکرم کے پیچھے رہا اور ان سے سیکھتا رہا. جس کی زندگی کا ایک مرحلہ بھی بت پرستی میں یا کفر میں، شرک میں نہیں گزرا، اور سائے کی طرح حضور اکرم کے ساتھ چلتے رہے، تو حضور اکرم نے انہیں عدل کی وہ تربیت دی جو پھر تاریخ بن گئی. میرے مولا علیہ السلام جب تک حضور اکرم زندہ تھے، پردہ نہیں فرمایا تھا، تب ان کے ساتھ تھے. جنگوں کے واقعات موجود ہیں کہ ایک جنگ میں جب بالکل عروج پہ پہنچ گئی اور کوئی اس مرحب کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سک رہا تھا، میرے مولا آگے بڑھے اور انہوں نے اسے بیچ میں سے 2 ضربت لگائی، اور وہ پہلے مرحلے میں نظر نہیں آ رہا تھا. جب 2 ٹکڑے گرے تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ حتیٰ علی قتل کرنے میں بھی 2 حصوں کو برابر کر کے قتل کرتے ہیں. میرے مولا کی خوبی یہ تھی کہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے. جیسے ہی مسلمانوں نے مجبور کیا تو عبداللہ ابن عباس آئے اور کہا، علی لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، کسی بھی خلافت میں لوگ باہر نہیں آئے، یہاں پر لوگ باہر آئے ہیں، آپ باہر آئیے اور بیعت کیجئے. انہوں نے فرمایا، پانی سر سے گزر چکا. نہج البلاغہ میں بعض لوگ کہتے ہیں میرے مولانا نے شکایت نہیں کی، میرے مولانا نے تو خون کے آنسو بہائے. پانی سر سے گزر چکا، اب میں کیا کروں گا، حالات اتنے خراب کر دیے. تیسرے خلیفہ کے قتل کی باتیں مطلب قتل ہو چکے تھے اور سارے واقعات. تو وہاں پر امام علی کا جملہ ہے جو اس بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، اس کی حیثیت بکری کے ناک سے نکلے ہوئے پانی کی بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ میں کسی مظلوم کو اس کا حق دلا سکوں. اگر میں مظلوم کو حق دلا سکا، جب آپ نے کوفہ میں اپنا دارالخلافہ بنایا تو آپ اپنے دارالخلافہ کے جو بھی جھوپڑی تھی، جو مکان تھا، اس کے اندر نہیں بیٹھتے تھے، باہر چھاپڑی لگا کے بیٹھتے تھے. اصحاب کرام فرماتے تھے، مولا کائنات کے چاہنے والے، جی علی آپ اندر بیٹھ جائیے، کسی کو آپ سے کام ہوگا تو اندر تک آ جائے گا. کہ علی کو اتنا برداشت نہیں ہے کہ کسی کو اپنا حق چاہیے ہو اور وہ اس چھاپڑی سے لے کر تو میرے کمرے تک آئے اور اتنا وقت گزر جائے. تو سبحان اللہ. عدالت امیر المومنین السلام پر جارج ڈاک نے لکھا ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کی عدالت کی آواز. اور اس نے کہا ہے کہ علی علیہ السلام اپنے زمانے سے بہت پہلے آ گئے، اگر آج آئے ہوتے تو ہمیں آسمان کے راستے بھی بتاتے اور عدل و انصاف کا طریقہ بھی بتاتے. سبحان جی، اللہ. اب علماء کرام سے میں اجازت لینا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا پیارا سا معصوم سا بچہ کامران شگری موجود ہیں. ایک کلام میں چاہتی ہوں علماء کرام ان سے سنیں. جی بسم کامران. اللہ. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. آدم و نوح پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ، وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. گر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا. گر جو دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق
عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا سینکڑوں سور متھے اور پہلوان ہزار وہ تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا سینکڑوں سور متھے اور پہلوان ہزار وہ تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں پتہ نہیں کیوں چاہتا ہوں کہ میں ان سے جا کے گلے ملوں ایک مرتبہ. کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام. سمی ہمیں ہمارے علماء کرام کو بھی ملوائیں گے, ہم ان کو لے کر آئیں. کرام سے ملواتے ہیں. آجو آجو. آپ سلام کریں گے نا سب کو؟ مجھے مائک دے. ماشاءاللہ بیٹا, ماشاء اللہ کتنے پیارے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. اللہ تم کو خوش رکھے, علی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ ادھر آؤ, ادھر بیٹھو میری جگہ, ادھر بیٹھو. آپ کی سلیکشن بھی بہت اچھی ہے. ماشاء اللہ. آپ کی ٹیم جو سلیکٹ کرتی ہے بہت خوبصورت کلام بیان کرنے آپ کی. یہ مائک پکڑو. میں آپ کب سے پڑھ رہے ہو اور کہاں کے رہنے ہو؟ کچھ میں بتاؤ اپنے بارے میں. میں گلگت بلتستان سے. کرکٹ بلتستان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان کی جان ہے, پاکستان ماشاء کی اللہ. آن ہے, پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور امن کا پیغام ہے ان کے لیے. بہت اچھا. اور کب سے آپ کلام پڑھ رہے ہو؟ کس عمر سے؟ میں 4 سال کی عمر سے. ابھی کتنے سال کے اب کیا عمر ہے؟ 11. 11. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا, سکھایا کس نے آپ کو؟ بچپن سے شوق تھا لیکن سکھایا کس نے؟ کسی سیکھا آپ نے؟ کون؟ بھائی. آپ کے بھائی. ماشاء اللہ. کیا نام ہے بھائی کا؟ عمران. ہاں عمران, شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی آواز میں اللہ عطا کرتا ہے تو ایسی اور آواز میں عطا علماء کرتا کرام سے گزارش کروں گا, دعا کریں کہ اللہ پاک اس بچے کو اور برکت دے, اس کی آواز کو باعمل اثر ڈالے. مسلمان بنائے. آمین آمین. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں علماء کرام. اللہ آمین. اور میں یہاں سے اس بچے کی برکت سے میرے فلسطینی اور ایرانی بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بچیاں جو شہید ہوئی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. پالنے والے میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا, میرے ملک کے خلاف ہونے والی دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما, نظام جمہوریہ اسلامی کی حفاظت فرما, اور جو نئے رہبر اور قائد آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی جو کہ خود امریکہ کے منہ پر ایک بڑا تماچا بن گئے ہیں, انشاءاللہ مسلمانوں کی اتحاد اور وحدت کی آبرو کی نشانی کا. ناظرین اسی کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہمیں دیکھیے گا آن بول انٹرٹینمنٹ ود رمضان میں بول.